اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات اگلی صف بھر لیجیے، آگے آ جائیے، اس لیے کہ اگلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے اور اس پورے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہونی چاہیے تھی، ہر جگہ ہوئی لیکن اس مسجد میں میری کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہو پائی۔ میں نے سوچا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات کے سلسلے میں کوئی بات کہوں گا، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی بات ایسی کہی جائے جو آج کے حالات کے پیش نظر ہو۔ آپ سن رہے ہیں، ٹی وی وغیرہ میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، پیپر میں پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے علم میں ہے۔ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فلسطین بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ کب سے ہے، مسلمان کیوں بے قرار ہو جاتے ہیں جب فلسطین کی بات آتی ہے، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بات جب آتی ہے تو مسلمان کیوں بے قرار ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ بیت المقدس سے آج سے نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ہے۔ اللہ کے نامعلوم کتنے پیغمبر وہاں پیدا ہوئے اور وہاں مدفون ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب کو فلسطین میں بسایا، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہما السلام، حضرت یعقوب ہی کا ایک نام اسرائیل تھا، اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں جو سب سے بڑے بیٹے تھے اس کا نام یہودا تھا، بس اس کی اولاد میں جو پیدا ہوئے انہیں یہودی کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، جسے آج اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی 2 اولاد، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اسحاق سے یعقوب اور یعقوب سے 12 بیٹے، ان کی نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے اور یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہوئی انہیں بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے آخری پیغمبر آئے اور کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں بے شمار پیغمبر آئے، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے، اور اللہ کی نعمتوں کی بارش یہودیوں پر، اسرائیل پر روز اول سے ہوتی رہی۔ یہی وہ قوم ہے جس قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان آتا تھا، یہی وہ قوم ہے جس کے اوپر رحمت کی ایسی بارش ہوتی تھی کہ ہزار پیغمبر ان کی قوم میں مبعوث ہوئے، لیکن ان کی غداری، ان کی مکاری، ان کی عیاری نے ان کو اللہ کے اس رحمت سے روک دیا۔ ہزاروں پیغمبروں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، اپنے پیغمبروں کو مار دیا، اور پھر یہ دشمن بنتے چلے گئے۔ یوں تو یہ نبی کی اولاد تھے، چاہیے یہ تھا کہ یہ اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے ہوتے، اور ایک زمانے تک اللہ کے یہ محبوب تھے، چہیتے تھے، اس لیے کہ آسمان سے کسی کے لیے کھانا اترے یہ معمولی بات نہیں ہے، 1-2 دن نہیں، سینکڑوں دن اترتا رہا، لیکن ان کے فطرت میں ہٹ دھرمی تھی، ضد تھا، عناد تھا، کہنے لگے کہ یہ کھانا ہم کو اچھا نہیں لگتا، کیا ہم یہی روز کھائیں گے؟ اللہ نے دسترخوان بند کر دیا، نعمت چھین لی گئی، اور قرآن کہتا ہے کہ
کہ اگر نعمت کی ناشکری کرو گے تو نعمت چھین لی جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. بنو اسرائیل نے اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، پیغمبروں کو قتل کر دیا، تو اللہ نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب رکھ دیا. یہ یہودی جہاں رہے، جہاں بھی یہ رہے، یہ اللہ والوں کے دشمن بنے رہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے آئے تو مکے میں آپ کے دشمن صرف کفار تھے، لیکن جب آپ مدینے آئے تو مدینے میں یہودیوں کی آبادی تھی. اب یہ یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہودی آپ کو مارنے کی سازش کرنے لگے اور آپ کے قتل کرنے کے ڈر پہ چاہتے تھے کب موقع مل جائے اور کب آپ کو شہید کر دیا جائے. لیکن اللہ پہلے ہی فرما چکا تھا کہ اے پیغمبر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ میرے پیغام کو پہنچاتے رہیے. واللہ یعصمک من الناس، اور یہ سب جو آپ کے دشمن ہیں ان سے آپ کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری. یہودیوں نے جب سازش کرنا شروع کر دی تو اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، اب یہودیوں کو عرب سے نکال دیا جائے، ان کو بھگا دیا جائے، ان کو دور کر دیا جائے، اس لیے کہ اسلام دشمنی میں اتنے حد تک بڑھ گئے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں. یہ ان کو بھگا دیا جائے. حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب کا جب زمانہ آیا تو ان کو پورے عرب سے باہر کر دیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی یہودی عرب میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی فطرت میں جھگڑا ہے، ان کی فطرت میں دشمنی ہے. یہ جہاں رہتے ہیں دشمنی کرتے ہیں، جس زمین پر رہتے ہیں وہ قبضہ کرتے ہیں. فلسطین میں تو یہ یہودیوں کا گہوارہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا مسکن نہیں ہے، بلکہ جب یہ یہاں سے بھگا دیے گئے اللہ کے دشمن اللہ سے دشمنی کرنے کے بنیاد پر، پھر ہٹلر کے زمانے میں جب ہٹلر نے انہیں مارنا شروع کیا، انہیں ذبح کرنا شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ 90% یہودیوں کو ہٹلر نے مار دیا، اسرائیل کو قتل کروا دیا اور 10% چھوڑ دیا. اور ہٹلر نے یہ بات لکھی کہ اگر ہم تمام یہودیوں کو قتل کر دیتے اور اگر چاہتے تو سب کو مار دیتے تو بعد میں لوگ یہ کہتے کہ یہ بڑا ظلم کر گیا، ایک پوری قوم کو اس نے تباہ کر دیا. لیکن میں نے 10% چھوڑ رہا ہوں تاکہ آگے دنیا یہ کہے گی کہ ہٹلر نے جو کچھ کرا تھا وہ صحیح کیا تھا. یہ اتنے غدار ہیں، یہ اتنے مکار ہیں، اور آج دنیا دیکھ رہی کہ 10% ہے لیکن پوری دنیا کو تباہ کرنے میں یہی کار فرما، پوری دنیا کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جب ان کو مارا گیا، بھگایا گیا، تو ان کو کسی ملک نے پناہ نہ دی، نہ امریکہ نے پناہ دی، نہ برطانیہ نے پناہ دی، نہ جرمنی نے پناہ دی، کسی ملک نے انہیں پناہ نہ دی. اگر پناہ دی تو فلسطینیوں نے پناہ دی، ان کو اپنے یہاں بسایا. ان کی فطرت یہ ہے کہ جہاں بستے ہیں وہاں قبضہ کرتے ہیں. جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو اب فلسطین پر یہ قبضہ کرنے لگے، چڑھائی کرنے لگے، اور آج کے زمانے میں تو ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ مظلوم فلسطینیوں کو دبانے کی سازش، بلکہ ان کو قتل کرنے کی سازش، اور آج جو ہفتے بھر سے چل رہا ہے اس میں ہزار فلسطین شہید ہو گئے. ان کی فطرت یہ ہے دشمنی کرنا. یہ تو پیغمبروں کے دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو مار کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا جائے، ہیکل سلیمانی کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اور یہ بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین کا پورا علاقہ جو ہزاروں پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، مدفن ہے،
جس کے ارد گرد اللہ نے اپنی برکتوں کا نزول کیا ہے، وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے وہ جیالے اور ہمت والے اکیلے تو ہیں، لیکن آج بھی وہ اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ مقابلہ کر کے؟ اس لیے کہ وہ ان کا مسکن ہے، وہ ان کی اپنی زمین ہے، وہ اپنی زمین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کو تو بسایا تھا، ان کو تو پناہ دی تھی، لیکن ان کی غداری یہاں تک بڑھ گئی کہ جس نے پناہ دی اب اسی سے وہ ملک کو چھیننا چاہتے ہیں، اب اسی پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، فلسطینیوں پر ظلم کیا جائے گا، بیت المقدس پہ قبضہ کیا جائے گا۔ وہ بیت المقدس جس کی عظمت کا کیا کہنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو مسجد الحرام سے اٹھایا گیا، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کو مسجد اقصی لے جایا جاتا، آپ کو بیت المقدس لے جایا جاتا۔ اگر اللہ چاہتا تو مسجد الحرام سے سیدھے جنت پہ بلا لیتا، لیکن نہیں، آپ کو مسجد الاقصی لے جایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں پیغمبروں کا یہ مسکن ہے، ہزاروں پیغمبروں کا یہ مدفن ہے۔ اگر آپ یہاں نہ آئیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، آپ یہاں آئیے۔ اور بیت المقدس کا ذمہ دار اس وقت ایک بہت بڑا پادری تھا، اور اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر یہاں آئیں گے، کسی نہ کسی دن آئیں گے۔ اور وہی وہ دن تھا کہ جس دن وہ بیت المقدس کا دروازہ بند کر رہا تھا، اور دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ وہ یہ سمجھ گیا کہ آج ہی کی رات وہ اللہ کے آخری پیغمبر یہاں تشریف لائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب یہاں تشریف لائیں گے تو بیت المقدس کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ وہ جس میں دروازہ لگتا ہے، جس کو چوکھٹ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ نیچے آ گیا، کتنی بھی کوشش کر لو دروازہ بند نہیں ہوگا۔ وہی وہ رات تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل لے کر وہاں گئے، اور آپ نے وہاں امامت فرمائی۔ جب آپ نے دیکھا تو وہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبر جمع ہیں، تمام رسول جمع ہیں، اور تمام نبی جمع ہیں، اور نماز پڑھنا ہے۔ امامت کون کرے گا؟ آپ کو نماز کون پڑھائے گا؟ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہاں تو ابراہیم جو آپ کے جد امجد ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہاں تو اسماعیل بھی موجود ہیں، لیکن امامت کا شرف اگر حاصل ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اور کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ آپ تو نبیوں کے بھی رسول، آپ رسول الرسل، امام الانبیاء، نبیوں کے بھی امام آپ کو بنایا گیا تھا، آپ کو رسولوں کا بھی رسول بنایا گیا تھا۔ جب آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا تو آپ ہی امامت فرمائیں گے۔ امامت آپ نے فرمائی، اور وہاں سے پھر آپ اللہ کی طرف یعنی آسمان پر گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے پیغمبر تمہیں یہاں کیوں بلایا تھا، بیت المقدس میں ہم نے آپ کو کیوں بلایا؟ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات، قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے گئی۔ اللہ کہتا ہم تمہیں اس لیے یہاں لائے ہیں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد بہت برکتیں رکھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم کو ان برکتوں کا مشاہدہ کرائیں اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں، اس لیے ہم نے تم کو یہاں بلایا ہے۔ بیت المقدس سے آپ آسمان پر گئے تو بیت المقدس کی عظمت تو روز اول ہی سے تھی، لیکن جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم وہاں پڑے تو آپ اس مسجد کی عظمت اور بڑھ گئی، اس کا مقام اور بڑھ گیا۔
کہ اللہ کے پیغمبر یہاں تشریف لائے، اور پھر جب آپ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا اللہ نے، بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، بیت المقدس کی طرف آپ 16 مہینے 17 مہینے نماز پڑھتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا یہ قبلہ رہا ہے اور یہودی اس کو مقدس جانتے تھے، اس لیے قبلہ بنایا گیا کہ یہودی بھی اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئے، لیکن جس کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لایا، اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی اس کو ہدایت نہیں ملی۔ 16 مہینے کے بعد 17 مہینے کے بعد اللہ کے پیغمبر نماز تو پڑھ رہے تھے، لیکن جو کعبہ جو آپ کے جد امجد نے بنایا تھا، آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ کعبے ہی کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ قرآن کہہ رہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے پیغمبر آپ کی نظر آسمان کی طرف اڑتی ہے نماز میں تاکہ اللہ کا کوئی حکم نازل ہو جائے کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تم پریشان مت ہو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے سے تم خوش ہو ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ پھر آیت نازل ہوئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نماز ہی کی حالت میں حکم نازل ہو گیا اور نماز ہی کی حالت میں آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ وہ قبلہ اول جو بیت المقدس تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کی عظمتوں کو منسوخ نہیں کیا گیا، اس کے مقام کو نہیں گھٹایا گیا، اس کا مقام تو روز اول ہی سے بڑھتا ہی رہا، اور جب اللہ کے پیغمبر وہاں تشریف لے گئے تو اس کے مقام میں چاند لگ گئے۔ وہ فلسطین کا علاقہ جس پر یہ اسرائیل قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو یہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ اسلام دشمن اگر اس پہ قبضہ کر لیں گے تو یہ ہیکل سلیمانی کو برباد کریں گے، یہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کریں گے۔ ابھی یہ مسجد اقصی کی حرمتی کر رہے ہیں، اس مسجد اقصی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے اور شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، یہ جان لیجئے۔ اگر کہیں پر بھی کوئی سازش ہو رہی کسی ملک میں تو یہ جان لیجئے کہ اس کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ اسرائیل کا ہاتھ، وہ یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ یہودیوں کی فطرت میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ تو اسی سے ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے پیغمبروں کو شہید کر دیا ہو، اپنے پیغمبروں کی نہ مانی ہو، ان کو قتل کر دیا ہو۔ کسی قوم نے اپنے پیغمبر کو قتل نہیں کیا، بات نہیں مانی، جھگڑا کیا، قتل و قتال تو ہوا لیکن پیغمبروں کو قتل نہیں کیا۔ یہ قوم ایسی تھی اور ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا، اپنے پیغمبروں کی بے حرمتی کی اور اپنے پیغمبروں کو مار ڈالا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ مظلوم ہے تب بھی اور اگر ظالم ہے تب بھی۔ اے اللہ کے پیغمبر، جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو مظلوم ہے اس کی کیسے مدد کی جائے گی؟ فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، وہی اس کی مدد کرنا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اور اسلام مذہب تو اتنا سچا، اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ ظلم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، مظلوم کو باقی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر مظلوم کی مدد کی جائے اور ہر ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ آج فلسطین میں اہل فلسطین مظلوم ہے اور اسرائیل، جس کو اسرائیل کہتے ہیں، وہ ظالم ہے، ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بیت المقدس والے یوں ہی بیٹھے رہے؟
فلسطین والے یوں ہی بیٹھے رہے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ جی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب ظالم ظلم کرتا ہی چلا جائے تو قرآن کی اجازت ہے، اللہ کی اجازت ہے کہ اب اس سے قتال کرنے کی اجازت عام دی جا رہی ہر مسلمان کو۔ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا زیادہ دیر تک۔ کتنا ظلم برداشت کریں گے فلسطین والے؟ کتنے بچوں کو شہید کروائیں گے وہ؟ کتنے بچے اپنے ماں باپ کو شہید ہوتا دیکھیں گے؟ اب وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بھی ان کی مدد کریے، یعنی دعا کیجئے۔ دعا ہم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان کی نصرت فرمائے اور ان کے مقابلے میں ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی منکر دیکھو، اگر کسی کو ظلم کرتا دیکھو تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اور اگر ہاتھ پکڑنے سے وہ باز نہیں آتا ہے تو اس کا ہاتھ توڑ دو۔ یہ اسلام کہتا۔ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے اپنے مذہب کی حقانیت کو پہچانا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم سہنے کا نام اسلام ہے۔ جی نہیں، ظلم کو روک دینے کا نام اسلام ہے، ظلم کو ختم کر دینے کا نام مسلمان ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لینے کا نام مسلمان ہے، اور ہاتھ پکڑنے سے اگر